بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ عنکبوت کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے چند احکام صادر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیا کرو، کہ قرآن حکیم اس کو پڑھا کرو اور روزانہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ یہ کلام الرحمن ہے جس کو پڑھنا باعث سعادت ہے اور باعث برکت ہے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نفل پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ پورا قرآن کلام الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو سارے بندوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا شرف قرآن حکیم ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اتنا ایک اہم موجب سعادت امر ہے۔ قرآن پڑھنے والا وہ کلام پڑھ رہا ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا، اللہ نے کلام فرمایا، کیونکہ یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے حروف جو الف با تا ثا کا مرکب ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ ابن الصلاح رحمہ اللہ بڑے محدث اصول حدیث کے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی ڈیوٹی نہیں دی، اس لیے ان کے اندر قرآن پاک سننے کا شوق ہو، اور جب بھی کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتوں کی بڑی جماعت وہاں سایہ فگن ہوتی ہے اور بڑی محبت سے قرآن پاک کی تلاوت سنتی ہے۔ جماعت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ یا اس کا ادراک اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مربد الخیل میں قرآن پڑھ رہے تھے، جہاں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ان کا بیٹا یحییٰ بھی ساتھ سو رہا تھا۔ اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، تو تشویش ہوئی، انہوں نے تلاوت روکی، گھوڑا پرسکون ہو کر کھڑا ہو گیا، دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، اور ایسا عمل کئی بار ہوا۔ بالآخر انہوں نے تلاوت موقوف کر دی، چھوڑ دی۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا کہ اسید، تم نے قرآن کی تلاوت کیوں روکی؟ عرض کیا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوگا کہ گھوڑا بدکتے ہوئے میرے بچے کو کچل نہ دے۔ یحییٰ میرا بیٹا قریب ہی سو رہا تھا، اسے وہ رون نہ ڈالے، اس خدشے کے تحت میں نے
تلاوت روک دی۔ فرمایا کہ گھوڑے کا بدٹنا فرشتوں کی وجہ سے تھا۔ اسید بن حضیر نے یہ بھی بتایا کہ میری نگاہ اوپر کو اٹھی تو آسمانوں تک ایک مسلسل روشن قندیلوں کی قطار تھی، زمین سے آسمان تک وہ روشن قندیلیں ایک لائن سے چمک رہی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں۔ میں کہ اسید وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سن رہے تھے۔ فرشتوں کے اندر سماع قرآن کا ایک شوق اور ذوق ہے۔ قرآن پڑھنا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو سننا ان کی ڈیوٹی ہے۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اچھے لہجے سے پڑھے، اچھے لحن سے پڑھے، جلدی اور تیزی نہ کرے تو ملائکہ کا ہجوم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا یہ عمل بڑا ہی مبارک اور باعث برکت قرار پاتا ہے۔ تلاوت قرآن ہماری زندگیوں سے تقریباً معدوم ہو چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے۔ بہت کم ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو روزانہ ہونی چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے۔ زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھ لیجئے، اور اگر یاد نہ ہو تو مصحف آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج کل تو جیبی سائز کے مصحف بھی موجود ہیں، جب چاہیں جب وقت فراغ حاصل ہو تو انسان تلاوت کر سکتا ہے اچھے طریقے اور اچھے لحن کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو لوگ قرآن کو اچھے راگ اور اچھے لحن سے نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ انسان یہ کوشش کرے کہ خوبصورت آواز نکالے، خوبصورت آواز سے پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنى بالقرآن، اللہ رب العزت جس پیار اور محبت سے اپنے نبی کی تلاوت قرآن سنتا ہے، اس پیار اور محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا۔ بہت سے اذکار ہیں، بہت سے اوراد ہیں، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، لیکن جب نبی قرآن پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی محبت اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی سعادت کا باعث ہے۔ چنانچہ تلاوت قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ اور معمول ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن جو وفاداری قرآن کرے گا وہ اور کوئی عبادت نہیں کر سکے گی، جو ساتھ قرآن دے گا وہ اور کوئی عبادت نہیں دے سکے گی۔ چند نصوص ملاحظہ کر لیجئے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی حدیث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور بے شمار عبادات ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، دیگر نوافل اور فرائض ہیں، مگر اللہ رب العزت قرآن کو بطور شافع کھڑا کرے گا، اور قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جنہوں نے کثرت سے قرآن پڑھا ہو اور قرآن کی تلاوت کی ہو۔ یہ ایک عظیم وفاداری ہے، بلکہ چونکہ قرآن صفت الرحمن ہے تو اس کی شفاعت بار بار ہوگی اور مکرر سے کرر ہوگی، تکرار کے ساتھ ہوگی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث
سورۃ فی القرآن ہی 30 آیہ تشفع لصاحبها حتی تدخلہ الجنہ. قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرے گی، بار بار کرے گی، جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دے. یہ سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ سورت بالتکرار بندے کی سفارش کرے گی، اس وقت تک کرتی ہی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا امر جنت کے داخلے کے تعلق سے صادر نہ ہو جائے، اور جب تک اسے جنت میں پہنچانا دے. یہ بھی قرآن پاک کی ایک مستقل روز قیامت وفاداری کی ایک مثال ہے، ایک دلیل ہے. بلکہ قرآن چونکہ کلام الرحمن ہے، بندے کی بخشش کے لیے جھگڑا بھی کر سکتا ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، اقرأ الزہراوین، قرآن کے 2 نور ہیں وہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ قرآن کے 2 نور ہیں، کثرت سے پڑھا کرو. فائدہ کیا ہوگا جب کل قیامت قائم ہوگی اور بندہ اللہ تعالی کی عدالت میں کھڑا ہوگا؟ یہ 2 نور اگر بندے میں کثرت سے پڑے ہو، یہ تیزی سے پرواز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے. کی پرواز اور ان کی رفتار حدیثوں میں 2 طرح بیان ہوئی. ایک حدیث میں کتنی تیز رفتار ہوگی جیسے بادل چلتے اور دوڑتے ہیں، اور ایک حدیث میں وہ رفتار پرندوں کے جھنڈ سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے پرندے اڑتے ہیں تیزی کے ساتھ، اس طرح ان 2 نوروں کی 2 صورتوں کی رفتار ہوگی حتیٰ کہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی. بندہ حساب و کتاب کی الجھن میں مبتلا ہوگا، اور یہ 2 صورتیں آ کر کیا کریں گی؟ یجادلان عن صاحبہما، یہ اس بندے کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہے. یہ تو کلام الرحمن ہے، صفت الرحمن ہے. جھگڑا کریں گی اور اس وقت تک جھگڑتی رہیں گی جب تک بندے کو جنت میں پہنچانا دیں. یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ کس طرح قیامت کے دن وفاداری کرے گا ان بندوں کے حق میں جن کا تعلق بالقرآن انتہائی وسیع اور پختہ ہو، جن کے تعلق کی نوعیت یہ ہو کہ روزانہ قرآن پڑھنا کا معمول بن جائے، ان کی عادت بن جائے، فطرت بن جائے. وہ اس دن کو اپنی عمر میں شمار ہی نہ کریں جس دن قرآن کی تلاوت میں ناغہ ہو جائے، اتنا شوق و ذوق ہو. تو پھر یہ قرآن مقدس ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا. قرآن کا ایک مقام بڑا مہیب اور خطرناک سامنے آتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک چیخ برآمد ہوگی. یہ نفخ صور کی چیخ ہے، جب صور گونگا جائے گا، کڑکدار آواز ہوگی جس سے کلیجے پھٹ جائیں. چنانچہ مردہ اس چیخ کی بنا پر زندہ ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ارض محشر میں جمع پائیں گے. اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. دکھائی دیں گے مگر حال تک پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ دور بھاگیں گے، اپنے
باپ سے بھاگیں گے، ماں سے بھاگیں گے، بیوی بچوں سے بھاگیں گے۔ یہ ہر انسان کا یوم محشر ہے، یوم حشر۔ واحد وہ شخص جس کا تعلق بالقرآن ہوگا، اور سب سے عمدہ تعلق بالقرآن حفظ قرآن ہے۔ حفظ قرآن بچے کے لیے باعث سعادت ہوگا، اور اس کے والدین کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرے گا تاکہ وہ منزل قریب آ جائے کہ اللہ رب العزت میرے ماں باپ کے سروں پر وقار کا اور سونے کا تاج سجا دے۔ تعلق بالقرآن والا شخص یہ اکیلا نہیں ہوگا، تنہا نہیں ہوگا، باقی سارے لوگ اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے۔ ان کو ماں باپ کا قرب نصیب ہوگا، اور ماں باپ کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کے سروں پر عزت و وقار کا تاج سجا دے گا۔ میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور دیکھیں گے کہ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن تھے۔ تو حافظ قرآن اکیلا نہیں ہوگا، والدین کے ساتھ ہوگا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم حفظ قرآن کی سعادت حاصل نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو کرا دیں، تاکہ اس برکت سے اخروی یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، عزت و وقار کا تاج نصیب ہو جائے، بچوں کی رفاقت مل جائے۔ یہ سارا قرآن پاک کی وفاداری کی دلیل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، جو شخص قرآن کا ماہر ہے، اچھا قرآن پڑھتا، اچھے لحن سے پڑھتا ہے، تجوید اور مخارج سے آگاہ ہے، اس کو پڑھنے میں مہارت حاصل ہے، وہ شخص عرض معاشر میں تنہا نہیں ہوگا بلکہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ السفرۃ الکرام البررہ، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ مراد ہیں، فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ عرض محشر کا تنہائی کا سفر بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن اگر ملائکہ کی رفاقت میسر آ جائے، فرشتوں کا ساتھ اگر نصیب ہو جائے، تو یہ گھڑیاں، یہ دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، بڑے سکون اور راحت سے کٹے گا۔ اور یہ برکت قرآن ہے، تعلق بالقرآن کی برکات ہے۔ یہ شخص نے محنت کر کے تجوید کے احکام پڑھے تاکہ کلام الرحمن اچھے طریقے سے پڑھ سکے، کوئی تلفظ کی غلطی نہ ہو پائے، کیونکہ لغت عرب بہت ہی نازک لغت ہے، ہر حرف کا ایک مخصوص مخرج ہے، اس میں اونچ نیچ بعض اوقات معانی کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ کسی قاری قرآن کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ اچھے لہجے سے قرآن پڑھ سکوں، اس کا یہ شرف قیامت کے دن نمایاں ہوگا کہ مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن جو لوگ اچھا نہیں پڑھ پاتے، اب زبانیں موٹی ہو چکی اور محنت کے ایام گزر چکے، اور اب صحیح جو ایک لہجہ اور مخارج ہیں زبانوں پر نہیں آ پاتے، وہ بھی پریشان نہ ہو۔ آگے حدیث میں ان کا ذکر ہے، والذی یقرأ یتعتع بہ لہ اجران، جو شخص مشکل سے پڑھتا ہے اور صحیح ادائیگی مخارج کی نہیں پڑھ پاتا، اس کو دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مگر کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر، ایک پڑھنے کا اور ایک کوشش کرنے کا۔ یہ دین کی برکت اور سماحت بھی ہے، قرآن پاک کی وفاداری بھی ہے کہ اس سے تعلق
جوڑنے والا کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ پڑھنے میں ماہر ہے اسے ملائکہ کی رفاقت ملے گی، اور جو پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتا مگر پھر بھی پوری کوشش کرتا ہے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے، جب جنت اور جہنم کے داخلے مکمل ہو جائیں گے، ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کے اعمال صالحہ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس کا جہاد ہے یا اس کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، وہ ایصال الجنہ تک اس کے ساتھ جنت میں پہنچانے تک اعمال کی بنا پر نتائج سامنے آ رہے ہیں اور جنت کے داخلے نصیب ہو رہے ہیں۔ سوائے حافظ قرآن اور قاری قرآن کے کہ جنت میں داخل ہوگا قرآن سمیت، اس قرآن پہنچانا کافی نہیں سمجھے گا، جنت میں پہنچا دینا کافی قرار نہیں دے گا، بلکہ جنت میں اس کے ساتھ ہی داخل ہوگا۔ اب اللہ فرمائے گا اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اقرأ ورتقی، اب تو قرآن پڑھ اور اوپر کو چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اوپر کو چڑھتا جا، بلندیاں طے کر، یہ اوپر کے مدارج عبور کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تیزی نہ کرنا، جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے اسی طرح آج بھی ترتیل سے پڑھو۔ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فإن منزلتک حیث تنتہی قراءتک، تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی، پڑھتا جا۔ ابھی ہزاروں آیتیں میں پڑھے گا، ترتیل سے پڑھے گا، اوپر کو چڑھتا جائے گا، تو اس کا درجہ کیا ہوگا، کس مقام پر فائد ہوگا؟ جہاں اس کی قرات کی تکمیل ہوگی۔ تو جنت میں بھی قرآن ساتھ ہے، یہ ایک اضافی اجر کے لیے ایک قاری قرآن، حافظ قرآن یا مجود قرآن کے لیے صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں علوم درجات ہیں، درجات کی بلندی، وہ معالی درجات کا مستحق ہوگا، اور قرآن اس کے ساتھ ساتھ ہوگا اسے اوپر چڑھانے اور پہنچانے کے لیے۔ جو جو پڑھے گا اللہ کی توفیق سے اوپر چڑھتا جائے گا۔ قرآن اس کی سیڑھی ہوگی جو اس کو تیزی سے اوپر پہنچائے گی، اور جب جہاں تک اس کی قرات مکمل ہوگی وہاں اس کا ٹھکانہ تیار ہوگا، اس کا محل تیار ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ ان اہل الجنہ لیتراؤون غرفا فوقہم، کہ جنتی اپنے اوپر جھانکیں گے، دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر کمرے نظر آئیں گے، محلات نظر آئیں گے۔ کتنے اوپر؟ کتنے آج زمین والے آسمانوں کے ستارے دیکھتے، اتنا ان کو علوم حاصل ہوگا، بلندی حاصل ہوگی۔ حالانکہ جنتی یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، لیکن یہ مدارج کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے، اور اس میں اس بندے کا نمایاں حصہ ہے، وافر حصہ ہے، جس کا تعلق بالقرآن بڑا پختہ رہا، بہت ہی پائیدار رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف قرآن کتاب وحی کی جا رہی ہے اسے پڑھتے رہو، اس کی تلاوت اپنا معمول بنا لو، بلا ناغہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ تلاوت اور قرات بڑا موجب اجر، بڑا ایک وفادار عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق من جعل القرآن امامہ یقودہ الی الجنہ ومن جعل القرآن وراء ظہرہ یسوقہ الی النار، جس نے قرآن حکیم کو آگے رکھا اور خود پیچھے چلا
مانا قرآن کی قیادت کو قبول کر لیا اور خود پیچھے چلتا رہا، جہاں قرآن نے چلایا وہاں چلا، جہاں روکا وہاں رک گیا، اور جہاں موڑا وہاں مڑ گیا، پوری طرح قرآن کے پیچھے رہا۔ یقودہ الی الجنہ، تو قرآن قیامت کے دن اس کی قیادت کرے گا جنت میں داخل ہونے تک۔ ومن جعل القرآن وراء ظہرہ، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا خود آگے رہا، اپنی خواہشات نفس کو قرآن پر مقدم کر لیا، غالب کر لیا، یسوقہ الی النار، یہ قرآن اس کو ہانکے گا اور ہانکتا ہوا جہنم میں پھینک دے گا۔ تو جس کا تعلق بالقرآن واقعتاً موجود ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ آج قرآن اس کی قیادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تنفیذ کے لیے، اور کل یہی قرآن اس کی قیادت کرے گا جنت کے داخلے کے لیے۔ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثقل لسانی، میری زبان بڑی موٹی ہو چکی، حافظہ بالکل مختل ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، جسم کا نظام زیر و زبر ہو چکا ہے، حفظ قرآن کا شوق ہے مگر کچھ یاد نہیں رکھ پاتا، مجھے کچھ تعلیم کر دیجیے جو میرے لیے قرآن کا بدل ہو، ذہن میں بیٹھ جائے اور میں وہ پڑھتا رہوں۔ قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، ایک ایک، دو دو، 10 وہ دور اس لحاظ سے قحط سالی کا شکار تھا، کاغذ کی کمی تھی، ادوات کتابت کی کمی تھی، اور قرآن کے نسخے موجود نہ تھے، بس جو یاد ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو مجھے یاد نہیں ہوتا، کچھ ایسا ذکر بتا دیجیے جو قرآن کا بدل ہو اور میں وہ پڑھتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات ہیں، یہ یاد کر دو اور پڑھتے رہو۔ ان 5 کلمات کا جو ایک اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی آسان، 1-2 بار پڑھنے سے یاد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان آسان کلمات کی تعلیم دے دی کہ یہ کلمات قرآن کا بدل ہیں، بلکہ ایک حدیث میں وہ ہن من القرآن، یہ کلمات قرآن ہی میں سے ہیں، سمجھو کہ قرآن میں سے ہی ہیں یہ کلمات۔ اس نے کہا کہ مجھے دہرانے دیجیے، دہرانے لگ گیا اپنی انگلیوں کے اشاروں کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ عربی تھا، عربیوں کو بات کرنے کی جرت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ھذا لربی فما لی، یہ 5 کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ ان میں تو اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، میرے رب کا جلال ہے، میرے رب کی کبریائی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے لے لو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ 5 جملے آپ نے مزید اس کو تعلیم کر دیے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما دے، وعافنی، مجھے عافیت دے دے، وارزقنی، روزی دے دے، واغفر لی، بخش دے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی، اور مجھے روزی دے دے۔ یہ 5 کلمات سے تعلیم کر دیے۔ پھر وہ بولتے ہیں مجھ پر جلدی نہ کیجیے، مجھے دہرا لینے دیجیے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو کھول کر اس نے ایک انگلی کے اشارے سے
یہ پانچوں کلمات دہرا دیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ بڑے خوشی کے انداز سے اٹھا کہ گویا مجھے میری منزل مل گئی۔ کیا یہ شریعت اور کیا اس کی سماحت اور برکت ہے، کوئی یہاں محروم نہیں ہے۔ کچھ جیسے ایک جاہل کے لیے جس کی زبان موٹی، بڑھاپا، کچھ یاد کر ہی نہیں پا رہا، اسے بھی ایک ابدی راحت اور سعادت کا پروگرام مل گیا۔ بڑا خوش وہاں سے اٹھا اور یہ کلمات دہراتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ھذا فقد ملأ یدیہ بالخیر۔ یہ بابا جی خالی ہاتھ آئے تھے اور خیر کے خزانے لے کر لوٹ گئے۔ خیر کے خزانے ان کلمات کی صورت میں، جنہیں قرآن کا بدل کہا گیا، تو اگر تعلق بالقرآن ہو تو کتنا باعث برکت ہوگا۔ یہ تو قرآن کا بدل ہے، جن کو خزانے کہا گیا، خیر کے خزانے، کہ اللہ نے جھولیاں بھر دی ان کلمات کے ذریعے اور خزانے عطا فرما دیے ان مبارک کلمات کے ذریعے۔ تو اگر تعلق بالقرآن ہوگا وہ کتنا باعث برکت ہوگا، اور کیا اس میں خیرات و برکات ہوں گی۔ یہ 5 جملے تو قرآن میں سے نہیں بلکہ قرآن کا بدل ہے۔ اس نے قرآن کے بدل کا سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک کلام سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کن کی پیداوار ہے۔ کن، اس نے کن کہا، آسمان بن گیا، زمینیں بن گئی، پہاڑ بن گئے، سمندر اور دریا بن گئے۔ ما کان قول اذا اراد امرا، اذا اراد امرا، اذا اراد شیئا، کہ اللہ کوئی بھی ارادہ کرے کسی امر کا، کسی شے کا، الا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی۔ یہ پوری کائنات یہ ثمرہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک جملے کا، ایک کلام کا، جو کہ کن ہے۔ یہ کن سے سب کچھ وجود میں آیا ہے اور آتا رہے گا۔ بہت کم چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسے آدم علیہ السلام ہے، عرش کا ذکر آتا ہے۔ باقی ساری کائنات کن کی پیداوار ہے، کن کا ثمرہ ہے یا کن کا پھل ہے۔ یہ اس کے ایک جملے کی تاثیر۔ باقی یہ پورا کلام الرحمن جو ہمیں دے دیا گیا، ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا، کیا اس کے نتائج ہوں گے، کیا اس کے ثمرات ہوں گے۔ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر ہم کیسے کیسے خزانے سمیٹیں گے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں اس خزانے کی ایک جھلک موجود ہے، من قرأ من القرآن حرفا فله 10 حسنات، جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ ایک بار پڑھنا نہیں ہے، آپ 1000 بار پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، نیکیوں کے شمار میں کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ یہ ایک ظاہری خزانے کی صورت میں بتائی گئی ہے، باقی تلاوت قرآن کی کیا برکات ہوں گی۔ کلام الرحمن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک جملہ کن، جس کا ثمرہ پوری کائنات ہے، تو باقی جو اس کا کلام ہے جو قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، اس کا اگر اہتمام ہوگا تو کیا ثمرات ہوں گے، کیا برکات ہوں گی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن آج ہماری زندگیوں سے مفقود ہو چکا ہے، نہ معلوم کیوں، لیکن ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، بار بار کیجیے، روزانہ کیجیے۔ میں پہلے بھی غالباً بتا چکا ہوں کہ عرب علاقوں میں ایک اچھا طریقہ میں نے دیکھا، وہ اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور سنتیں ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں،
10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ جو ملتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر 5 نمازوں میں یہ معمول ہو تو کئی پارے روزانہ تلاوت ہو سکتی ہے. صبح کے وقت پڑھیں، تہجد کے اوقات میں پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں. یہ تلاوت کے اوقات ہیں جو بہت ہی باعث برکت اور مبارک ثابت ہوں گے، اور اس کے ثمرات جن کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، یہ سب ادا ہو سکتے ہیں، حاصل ہو سکتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی تعلق بالقرآن کی توفیق دے دے. آج اجتماعی طور پر بھی تعلق بالقرآن کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب مقدس کے ذریعے قوموں کو بلندی بھی دیتا ہے اور شکست و ریخ بھی دیتا ہے، تنزل بھی دیتا ہے، پروازیں اونچی بھی کرتا ہے اور پست بھی کر دیتا ہے. اس قرآن کے ذریعے قوموں کو رفع، ترقی اور عروج بھی نصیب ہوتا ہے اور ذلت، پستی اور تنزل بھی حاصل ہوتا ہے. فرق تعلق کا ہے. جو قومیں اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیں پڑھنے کی صورت میں، عمل کرنے کی صورت میں اور اس کی حدود نافذ کرنے کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو رفعت عطا فرماتا ہے. اور جس قوم کا تعلق بالقرآن کمزور ہو جائے وہ قوم ذلتوں کا شکار ہو جاتی ہے. آج ہماری قومی لیڈر بار بار بیٹھتے ہیں کہ غور کریں پاکستان تنزل کا شکار کیوں ہے، ایک ایک بچہ مفروض کیوں ہے. دانشوروں، تمہاری دانش کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسباب طے ہو چکے ہیں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کی تشخیص فرما دی ہے. تمہاری جو بڑی نازک عقلیں ہیں ان کے لیے یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نافذ کرنے کی ضرورت ہے. قوموں کی رفعت، قوموں کی مضبوطی حقیقی تعلق بالقرآن میں ہے. اور جس قوم کا تعلق کٹ جائے، کمزور پڑ جائے، اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے. اور ایک حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالقرآن حجت لک او علیک. تیسری کوئی صورت نہیں، 2 ہی صورتیں ہیں. یہ قرآن موجود ہے اور تم بھی موجود ہو. سن لو، یہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے حجت ہے، کچھ لوگوں کے حق میں حجت ہے اور کچھ کے خلاف حجت ہے. یہ قرآن کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا، کچھ لوگوں کے حق میں ہوگا، کچھ لوگوں کی کامیابی کی علامت ہوگا، اور یہی قرآن کچھ لوگوں کے خلاف حجت بن جائے گا. تیسری کوئی صورت نہیں، تو 2 ہی صورتیں. پوری دنیا قرآن کے تعلق سے 2 قسموں میں تقسیم ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن حجت ہوگا اور ان کی بخشش کا پورا انتظام کرے گا، اور کچھ وہ لوگ ہیں قرآن جن کے خلاف حجت ہوگا. تو ایسے لوگوں کا کیا مقام ہوگا جن کے خلاف کلام الرحمن ہو اور یہ کتاب مقدس جن کے خلاف ہو، کیا ان کا مقام ہو؟ وہ کسی عافیت کے مستحق بن پائیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ حدیث ہمیشہ اپنے نصب العین کے طور پہ سامنے رکھو کہ بس 2 ہی صورتیں ہیں بس. بالقرآن حجت لک، یہ قرآن یا تو حجت ہے آپ کے حق میں، او علیک، یہ حجت ہے آپ کے خلاف. اور یہ ایک آئینہ بھی ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ میرا تعلق بالقرآن کیسا ہے، تو اس کو آئینے کے طور پہ سامنے رکھے اور دیکھے کہ یہ قرآن جو میرے پاس موجود ہے میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف ہوگا. میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، اس کی تلاوت کا، اس کے فہم کا اور عمل کا حق ادا کرتا ہوں. ہر شخص جانتا ہے اپنے آپ کو. تو نبی علیہ السلام نے ایک آئینہ دکھا دیا سب کو کہ اس آئینے میں اپنے چہرے دیکھو اور غور کرو کہ تم کہاں فٹ ہو رہے ہو. قرآن آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت؟
تیسری کوئی صورت نہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کتاب مقدس موجود ہے، زندگیاں موجود ہیں، مہلتیں حاصل ہیں، دن رات پڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ جو صورتیں زبانی یاد ہیں وہ پڑھنے کی جو ہیں وہ ضرورت باقی اور موجود اور قائم ہے۔ ان نصوص کو سامنے رکھ کر غور کیجیے اور اپنے نصب العین کا تعین کیجیے، اور یاد رکھیے کہ ساری برکات جو ہیں وہ تعلق بالقرآن میں مضمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ خالق کائنات ہمارے لیے حقیقی تعلق کے جو اسباب ہیں وہ ارزاں فرما دے، اور جو بھی تعلقات کی نوعیتیں ہیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ والتوفیق بید الرحمن۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔